دوستو آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، کس شہر کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب، مدینہ شریف کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز سرخ رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے۔ سوال ہے، کون سی پاک سورہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب، سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ سوال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مبارک کس پاک ہستی نے منعقد کروایا تھا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مبارک منعقد کروایا تھا۔ سوال ہے، کس پاک سورہ کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ جواب، سورہ مزمل کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے؟ جواب، شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید نے شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا ہے؟ جواب، قرآن مجید نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پاک سورہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے تو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی؟ جواب، شداد وہ بادشاہ تھا جس نے مصنوعی جنت بنوائی تھی۔ سوال ہے، قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم کس کو قرار دیا ہے؟ جواب، شرک کو قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ سوال ہے، حجاج اکرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ جواب، حجاج اکرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ 10ویں ذی الحجہ کو ان کو مزدلفہ سے چل کر منی پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کا حکم ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے والے مومن کی مثال کس پھل سے دی ہے؟ جواب، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنگترے کی سی ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ و مزہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کھجور کی سی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں ہے اور مزہ میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے کی ہے جس کی بو مہک تو اچھی ہے مزہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے اندرائن حنظل ایک کڑوا پھل کی طرح ہے جس کی بو بھی اچھی نہیں اور مزہ بھی اچھا نہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک کی پاک سورہ فاتحہ کو کتنے فرشتے لے کر اترے؟
جواب: سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اس سورت کے فضائل جو مستند احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس میں فرشتے کے نزول کا ذکر ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا، یہ زوردار آواز آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا، یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات۔ آپ جب بھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھیں، تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اسے پڑھنے کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ باقی مستند روایات میں فرشتوں کی تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ سوال ہے، کس رنگ کی بلی شیطان کی دوست ہوتی ہے؟ جواب: کالے رنگ کی بلی شیطان کی دوست ہوتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیاطین کو اللہ نے مختلف صورت اختیار کرنے کی ایک حد تک قدرت ضرور دی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی خاص قسم کا جانور دراصل شیطان ہی ہے۔ لہذا کالی بلی کو شیطان سمجھنا اور پھر شیطان سمجھ کر اسے مار دینا درست نہیں۔ سیاہ رنگ بھی شیطانی ہے، کیونکہ سیاہ رنگ میں شیطانی قوتیں دوسرے رنگوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ سیاہ رنگ میں حرارت کی قوت بھی ہوتی ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔